بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد للہ 7ویں پارے کا 3 پاؤ اور 8ویں پارے کی نصف تلاوت کی ہے۔ 7ویں پارے ہی میں ایک آیت جو ہم نے تلاوت کی بہت خوبصورت آیت ہے، اس میں عجیب و غریب حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ 7ویں پارے کی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی پریشانی لاحق کرنا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، ضر کے اندر ہر قسم کی پریشانی، بیماری، تکلیف سب شامل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینا چاہے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو رفع کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ جل شانہ کی ذات کی۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی پہنچانا چاہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ در حقیقت اس آیت کے اندر ہمارے ایک عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی کاروبار کے اندر کوئی گھاٹا ہو جاتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے یا گھر کے اندر کوئی پریشانی آ گئی، تو ہم لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو ہم مخلوق کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اور کسی سے کوئی دشمنی پیدا ہو گئی ہے تو اس کی طرف منسوخ کر دیا کہ فلاں شخص نے جو ہے کوئی عمل کر لیا ہوگا ہمارے خلاف، کوئی کاروبار نہیں ہو رہا تو فلاں شخص نے کوئی بندش ہماری کرا دی ہے، کوئی رشتہ نہیں آ رہا بیٹی کا تو کسی نے کوئی بندش کرا دی ہے۔ اب جب ذہنوں میں یہ ہے کہ کسی انسانوں نے بندش کرائی ہے، فلاں نے بندش کرائی ہے، تو اب اس کی توڑ کے لیے کبھی کسی عامل کے پاس بھاگے جا رہے ہیں، کبھی کسی فقیر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کاہن کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ٹوٹکے کرنے والوں کے پاس بھاگے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور صاف صاف اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یاد رکھیے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو کوئی بھی رفع نہیں کر سکتا، کوئی دفع نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ تو لہذا پہلی بات تو اس نے یہ بتا دی کہ جو بھی تکلیف تمہارے اوپر آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھو۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی تکلیف آ رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو، انسانوں کی طرف سے مت سمجھو۔ اگر انسان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا شروع کر دے اور انسان کو اختیار دے دیا جائے کہ تم جس کا چاہو رزق بند کر دو، جس کا چاہو رشتہ روک دو، جس کی چاہو شادی روک دو، تو فرمایا کہ انسان جو ہے ان سے انسان کو جینا حرام کر دے اور لوگ مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور اسی کے نام ہے تقدیر۔ تقدیر جو ہے ہر کام جو ہے وہ تقدیر کے مطابق پیش آ رہا ہے۔ اور آپ نے ایمان مفصل کے اندر پڑھا ہوگا
کہ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ خیر کی تقدیر بھی اور شر کی تقدیر بھی سو اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں کہ خیر اگر ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور شر جو ہے وہ بندوں کی طرف سے ہے، ایسا نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو اس کو دفع کرنے کے لیے اللہ تعالی ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بندوں کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے کہ بندے جو ہے وہ اس کو دفع کر دیں گے۔ ارے دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں پریشانی، اور اس کو دفع کرنے والے کی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ لہٰذا جب کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ لیکن بعض اوقات سوال پیدا ہوتا ہے، ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، روئے، گڑ گڑائے، لیکن وہ مصیبت ہماری دوری نہیں ہوتی، پریشانی دور نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی یاد دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جب وہ دیر لگ جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور سنتے ہیں اور پریشانی دور کرتے ہیں، اور کچھ وقت لگ جاتا ہے اس کے اندر، تو دیر ہو جانے کی صورت میں انسان پریشان نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے، اور یہ سوچ لے کہ بس جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور کر دیں گے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں دور کریں گے۔ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو انسان کو تقدیر کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ پیش آئے گا جو مقدر ہے، پیش آئے گا جو مقدر ہے، دل ناداں فضول مستر ہے۔ تو آدمی خواہ ہی پریشان ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ارے جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم پریشان، تو کاروبار میں مندی آ گئی تو پریشان، اور کوئی رشتہ نہیں آ رہا تو پریشان۔ تو پریشانی جب کبھی بھی آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے کہ ان کو سخت قسم کی بیماری لاحق ہو گئی، ایسی بیماری کہ گھر والے بھی پریشان سب، اور بیوی بھی پریشان، حتیٰ کہ شیطان آ گیا بیوی کے پاس، اور شیطان نے بیوی کو آ کر برگلانا شروع کر دیا کہ تم یہ کہہ دو نا کہ میں جو ہے مجھے جو ہے وہ ان کو جو ہے شیطان نے جو ہے وہ شفا دے دی، جب شفا ہو جائے تو یہ کہہ دینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی۔ جب ایوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو ایوب علیہ السلام نے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم نے اس سے کیسا وعدہ کیا؟ وہ تو شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، اور تم نے اس سے وعدہ کر لیا۔ تو اس حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ اگر میں صحت مند ہو گیا تو تمہیں 100 قنچیاں ماروں گا، یعنی قسم کھا لی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسا کرو، تنکے لے لو، جیسے جھاڑو کے تنکے ہوتے ہیں، اس میں 100 تنکے جمع کر لو اور ایک دفعہ مار دو، تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور بیوی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ تو اس طریقے سے شیطان آ کر برغلاتا ہے اور بہکاتا ہے کہ یہ فلاں کی طرف سے پیش آ گیا، یہ فلاں کی طرف سے پیش آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عجیب و غریب واقعہ بھی ہے ہمارے سامنے۔ ایک مرتبہ جب آپ خلیفہ تھے تو شام جانے کا ارادہ فرمایا۔ شام جو ہے اس وقت جو ہے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے اور اسلامی ریاست تھی۔ تو جب جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے پاس اطلاع آئی کہ شام میں آج کل تعاون پھیلا ہوا ہے، لہٰذا آپ کا وہاں پر جانا مناسب نہیں۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو منع فرما دیا کہ پھر میں ابھی نہیں آ سکتا۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اتفر من قدر اللہ، کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ یعنی آپ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر یہاں پر تعاون ہے تو اگر تعاون کے اندر موت لکھی بھی ہے، تعاون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کسی علاقے میں تعاون پھیل جائے تو تعاون کی کوئی گلٹی نکلتی ہے بغل میں، اور اس کے نتیجے میں کھٹ پٹ انسان جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو نکلی، پھر دوسرے کو نکلی، تیسرے کو نکلی، تو بے شمار اموات جو ہے وہ ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے تعاون کی بیماری، اور انسان مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تعاون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں؟ یعنی آپ نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔
ارے موت مقدر میں ہوگی تو آ جائے گی، نہیں مقدر میں ہوگی نہیں آئے گی، لیکن آپ اپنا سفر تو جاری رکھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبید تم یہ باتیں کہہ رہے ہو؟ ارے ہم تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا ایک حدیث کے اندر کہ اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو باہر کا آدمی اس علاقے میں نہ جائے اور اس علاقے کا آدمی باہر نہ نکلے۔ یہ حکم، جس علاقے میں طاعون پھیل جائے تو باہر کا آدمی اس علاقے میں داخل نہ ہو اور اس علاقے کا آدمی باہر نہ آئے، یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو عبید میں تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کے علاقے میں نہیں آ رہا، نہ یہ کہ میں کوئی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں۔ ارے تقدیر میں میری موت لکھی ہوگی تو مجھے یہیں پر موت آ جائے گی، مدینہ منورہ کے اندر موت آ جائے گی، وہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو موت تو ایک جگہ مقرر ہے، وہ تو آنی ہے، اور اس کا وقت بھی مقرر، اس کی جگہ بھی مقرر، یار اس سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، پریشانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، بیماریاں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور خوشیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہر چیز لکھی ہوئے کے مطابق ہو رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر راضی رہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کوئی غم، کبھی کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت ذوالنون بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ خیریت سے ہیں، کیا حال ہے آپ کا؟ ارے فرمایا کہ اس سے کیا حال پوچھتے ہو کہ ساری دنیا کے جتنے بھی کام دھندے ہو رہے اس کی مرضی کے مطابق ہو رہے، اس کی خیریت اور اس کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہے؟ یہ ساری دنیا کے کام اس کی مرضی سے ہو رہے ہیں، میری مرضی کے خلاف کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، کہ مجھے کیا پریشانی؟ تو سوال کرنے والے نے تعجب سے اظہار کیا کہ حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بات تو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوئی، کسی نبی کو بھی یہ بات حاصل نہیں ہوئی کہ ہر کام اس کی مرضی سے ہو رہا ہے اور ہر کام اس کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے اور پھر کوئی پریشانی نہ ہوئی ہو۔ فرمایا حضرت ذوالنون بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی سارے دنیا کے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر فنا کر دیا ہے، میری اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اس لیے جتنے کام ہو رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، تو کہ میری مرضی سے ہو رہے ہیں، میں بھی اس پر خوش، میں بھی اس پر خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیمار کرے تو میں اس پر خوش، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سزا دے میں اس پر خوش، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے میں اس پر خوش، اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے میں اس پر خوش، اللہ تعالیٰ مجھے فقر و فاقہ دے میں اس پر خوش۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے بھی ہے اور اس کے دل سے غم اور پریشانی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے شاہ دولہ، ان کے بارے میں واقعہ لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک مرتبہ ان کے علاقے میں جو ہے وہ سیلاب آنے لگا اور ان کی بستی کی طرف بھی جو ہے وہ پانی بڑھنے لگا، تو لوگوں نے جو ہے وہ پھاوڑے اور کدالیں اٹھائیں کہ بھئی چلو ذرا پانی کا راستہ روکتے ہیں، کوئی بند وغیرہ باندھتے ہیں پانی کے مقابلے میں۔ تو حضرت شاہ دولت سے فرمایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، انہوں نے کہا ہاں بھی چلو، میں بھی چل رہا ہوں۔ کدال اٹھائے اور چل پڑے۔ اب وہ جس جگہ پر جو وہ پانی روکنا تھا اور جہاں مٹی جمع کرنی تھی تاکہ کوئی بند بن جائے اور پانی جو ہے وہ بستی کی طرف نہ آئے، تو جہاں بند باندھنا تھا اسی جگہ پر جو کدال مارنی شروع کر دی اور مٹی کو ہٹانے لگ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ یہاں سے کھدائی کر رہے ہیں تو پانی کل کے بجائے آج ہی پہنچ جائے گا، یہ تو میں کہا اچھا پہنچ جائے تو پہنچ جائے، تو جب اللہ میں اس بستی کو ڈبونا چاہتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے اندر خلل ڈالنے والا۔ اور میرے جملہ ارشاد فرمایا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، کہ جو اللہ کی مرضی وہی شاہ دولہ کی مرضی ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے کہ بستی جو وہ غرق ہو جائے تو میں کون ہوتا ہوں رکاوٹ ڈالنے والا؟ تو میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دینے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والا ہوں۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کے اندر بھی یہی وتیرہ اپنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہو جائیں اور کسی فیصلے کو یہ نہ کہیں
کہ فلانے نے بندش کرا دی، فلانے نے کوئی جادو کرا دیا، فلانے نے کوئی جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دی، اور اب عاملوں کے پاس اور جو ہے کاہنوں کے پاس اور فقیروں کے پاس جو دوڑے جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور اگر پریشانی دور نہیں بھی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کوئی غم زیادہ جو ہے دل پریشان نہیں ہوگا، سکون و اطمینان حاصل رہے گا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، اپنی مرضیات کو چلنے والا بنا، عافیت کی زندگی عطا فرما، راحت و آرام والی زندگی عطا فرما، چین و سکون والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گرمی کی شدت کو کم فرما، یا اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے، یا اللہ بادل بھیج دیجیے اور بارش عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یا اللہ گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اب بعد اپنے فضل و کرم سے اس گرمی کی شدت کو یا اللہ کم فرما، یا اللہ اس گرمی کی شدت کو کم فرما، یا اللہ اس گرمی کی شدت کو کم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔